کی پکار ہے جو میرا شاہکار ہے یہ وہ حسین ہے. دشمنی علی کی وجہ کیا ہے؟ رسالت امام نے مکہ میں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. 40 سال نبی چپ رہے. مکے والوں کو عبداللہ کے بیٹے سے دشمنی نہیں تھی. اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے غوری بھائی میرے نبی کا کہ یہ امانتے بھی نبی کے بیٹا. عرب میں کسی کا اتنا احترام نہیں تھا جتنا میرے نبی کا. رسالت امام کا کردار ایسا تھا، یہ امانتے نبی کے گھر رکھواتے تھے. سلیبس کی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے کہا کہ اے مکہ والو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو دیکھنے جاؤ گے؟ اور کہا کیوں دیکھیں؟ کہہ جو دور آئے. یہ کوئی تمام مصر کتاب نہیں میں پڑھ رہا، یہ دین یاد اسلامیات میں بچوں کو پڑھایا. رسول نے کہا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے دیکھنے جاؤ گے؟ میں کیوں دیکھنے جائیں؟ کہہ دور آئے مان جائیں گے. یہ نبی کی صداقت نہیں تھی. ایسے تو اور بھی کئی لوگ ہوں گے جن کی لوگ بات مان لیتے ہیں. نبی نے اگلی اپنی بات ان سے منوائی کہ میں نے کتنا ان کو منوا لیا. رسول نے کہا اچھا یہ تو مان جاؤ گے اگر تم جاؤ اور لشکر نہ ہو. دیکھیں صادق اور ہوتا ہے، صدیق اور ہوتا ہے. جو صرف سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے. اسے صادق ہے. میرا نبی صرف صدیق نہیں صادق ہے. سر اٹھاؤ تھوڑا بولو. میرا امام جعفر صرف صدیق نہیں. رسالت امام نے کہا اگر تم جاؤ اور پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہو تو پھر واپس آ کے کیا مجھے صادق کہو گے؟ کلمہ نہیں پڑھ رہے نبی کا. اور رسالت امام کو جواب کیا دیتے؟ کہنے کہ عبداللہ کا بیٹا تم نے ہمارے درمیان زندگی گزاری. اگر ہم دیکھیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہم اندھے ہو گئے، تو سچا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو سچا ہے. اب دیکھیں کہ وہ اتنا نبی کو سچا مان رہے تھے، وہ کہتے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اب نبی نے یہی جملہ کیوں کہا کہ لشکر لشکر دیکھو اور نظر نہ آئے؟ تو پھر نبی نے ان کا لیول چیک کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی ایسی چیز کہوں جو نظر نہ آئے، اگر آپ نے بے رخی کی تو موضوع تبدیل کر لیتے ہیں. خطیب اور سامنے کا رشتہ ہوتا ہے توجہ کا. بولنا داد یہ خود بخود نکلتی ہیں. اگر آپ کی توجہ کا رشتہ رہا تو موضوع بہت بہتر طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ اگر دیکھو لشکر نہ ہو؟ نبی نے دیکھ لیا کہ ان کے ذہن کہاں تک پہنچے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. رسول نے کہا اچھا اگر میں کچھ کہوں تو تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں کیوں دیکھنے کی ضرورت؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ ہے تو پھر ہے. رسول نے کہا بڑا آسان ہو گیا. باقی نبیوں کی امتوں نے تو انہیں بڑا تنگ کیا تھا. تو جہاں مجھے بھیجا ہے میں نے تو ان کو بڑا اچھے طریقے سے 40 سال میں ان کے ذہن منوا لیے ہیں، تو یہ تو بڑی جلدی اللہ مان لیں گے. رسول نے کہا بڑا آسان ہے، لمحے میں مکے نے کلمہ پڑھ لینا، لمحہ دیر نہیں ہونی سب نے مسلمان ہو جانا. رسول نے کہا اچھا میرے مالک کا پہنچا دوں، ان کے ذہن بن گئے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ نظر آئے تو ہم مان لیں گے. اللہ نے کہا کیا منوانے رہے؟ تجھے منواؤں. کیسے منوائے گا؟ کہوں گا کہ میرے اللہ کو مانے. نہیں ایسے نہیں منوانا. صرف یہ نہیں کہنا میرے اللہ کو مانو، انہیں وہ لا اللہ کو بعد میں ماننا، پہلے یہ مانو اس کے سوا کوئی اللہ نہیں. رسول کا بات تو بڑی آسان ہے. مکہ پورا میرا گرویدہ ہو چکا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کر لیتے ہیں، امانتیں میرے گھر رکھتے ہیں، میری زبان پہ. رسول نے اکٹھے کیے. اب رسول نے اکٹھے کر کے کہا
کہ دیکھو میں تمہارے درمیان زندگی گزاری. یہ پہلا خطبہ ہے قریش سے. میں علی کی دشمنی کی وجہ پہ جانے لگا. میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے, تم نے کبھی مجھے کوئی غلطی کرتے دیکھا؟ کبھی نہیں. کبھی کوئی گناہ کرتے دیکھا؟ ان کا ہم تو تیرے کردار کی قسمیں کھاتے ہیں. ہم تو پوری دنیا میں جا کے کہتے ہیں ہمارے مکہ میں عبداللہ کا ایک ایسا بیٹا ہے جس کا کردار اتنا پاک ہے. رسول اللہ پھر آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں جو تمہارے درمیان ہوں نا, میں صرف عبداللہ کا بیٹا ہی نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. ان کے لیے کوئی انہونی نہیں تھی اس دور میں. نبی, نبوت, رسول, رسالت, یہ سلسلے چلتے رہتے. میں اللہ کا رسول ہوں. وہ خاموش ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دشمنی تو تجھ سے ہو نہیں سکتی, چاہتا کیا ہے؟ فرعون نے اللہ کا کلمہ پڑھا, پڑھ لیں گے. ان کا اتنا عقیدہ پکا نہیں تھا کہ بڑے اپنے بتوں کے سگے تھے. جاہلیت دیکھیں, جاہلیت کا دور ہے. کوئی اتنے اپنے عقیدے میں نہیں تھے کہ وہ کہا نہیں جی نہیں. انہوں نے کہا تو ہم پڑھ لیں گے. ایک ایک قبیلے کے کئی کئی بت تھے. ایک بت کی پورا عرب پوجا نہیں کرتا تھا. ہر قبیلہ اپنا بت بنا کے بیٹھا. کسی کا لمبا, کسی کا چھوٹا, کسی کا سونے کا, کسی کا چاندی کا. امیروں کے امیر بت. انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے. جو لوگ ٹھیک ہے میرے اللہ کو مان لیں گے, ہمیں کیا, جہاں ہم اتنے خدا مان رہے ہیں. ایک اور سے بھئی یہ خدا کا اضافہ ہی ہونا ہے نا. تو تیرے خدا کو ماننے کی موج یہ ہے کہ اس کا بت بھی نہیں بنانا پڑے گا. بھائی خرچہ ہی کوئی نہیں. اللہ کہنا ہی ہے نا کہ ہے تو ہے, تو بس ٹھیک ہے میرے اللہ کو مان لیں گے. رسول اللہ کا کام اگلا مشکل ہے. جب ہم نے کہہ دیا مان لیں گے تو اب اس میں مشکل کون سی بات ہے؟ مان تو گئے. رسول اللہ کا نہیں, انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہیں چھوڑنا پڑے گا. میرے مولا مجھے اتنی طاقت دے دینا, اتنا ماحول بن جائے کہ بعد میں جو لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے نہ پڑھ کے بھی کچھ پڑھنا پڑ جائے, میں کچھ نہ سمجھا کے بھی آپ کو سمجھا سکتا. رسول نے کہا کہ انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہیں چھوڑ دو گے؟ کہیں گے دیکھ یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے باپ دادا انہیں مان رہے ہیں. اچھا شروع سے عادت ہے کہ بندے کئی جھوٹوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ دادا انہیں مان رہے ہیں. کوئی اپنے مذہب میں پکے نہیں ہے. صرف ایک جھٹکا نظم یہی ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے کل کو بندے کہیں گے تیرا باپ غلط تھا, تیرا دادا غلط تھا. کسی ایک خطرے کی وجہ سے بندے حق نہیں سمجھ رہے. اگر ہم مان جائیں گے تو بندے کل کو کہیں گے لو جی باپ دادا جو اچھا تم اتنے اچھے ہو گئے, وہ جو ہمارے پچھلے تھے وہ سارے ہی غلط تھے. اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا, پچھلوں پہ جا کے نا اگلی بھی خراب کر لے. ہو سکتا ہے کہ وہ دور تحقیق کا دور نہ ہو, اس دور میں کچھ ایسا نہ ہو, آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو اگر آپ کو کوئی چیز تحقیق میں مل رہی ہے تو اسے قبول کرو. مکہ والے کا انہوں نے کہا نہیں, انہیں نہیں چھوڑیں گے. مکہ والے یہ اپنے قبیلوں کے لوگ ہوتے تھے, یہ باپ دادا کی رسمیں پوری کرتے تھے. انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا اسے پوچھتے رہے. رسول نے کہا پھر نہیں, میرے مذہب کا قانون ہے, انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے تو کیا کروانے لگا ہے؟ فرمایا تمہارے بتوں کی مخالفت کروں گا جہاں تک ہو سکا, گلیوں میں جا جا کے بتاؤں گا کہ جھوٹے ہیں. پتہ نہیں بندے کو سمجھ رہے ہیں تو میں سمجھا رہا. رسول نے کہا میں نے صرف گھر میں بیٹھ کے نہیں کرنا, میں گلیوں میں جاؤں گا. یاد رکھو ابھی بھی چھوڑ دو ورنہ میں بازاروں میں آ جاؤں گا. رسول نے سیرت دے دی ہے کہ پہلے گھر بلا کے منواؤ, نہ مانے تو پھر ان کے گھروں کے آگے سے جلوس لے کے مانو ورنہ میں بازاروں میں آؤں گا. انہوں نے کہا دیکھ عبداللہ کا بیٹا مخالفت کریں گے تیری,
ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. شروع سے یہی عادت ہے، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. یہ پرانی دیگ ہے، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہنا. لندن والوں مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ پورے زمانے کی دشمنی جو میں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں وہ میرے باپ دادے کی لڑائی تو کسی سے تھی نہیں ہے. آج محمد کی دشمنی ہے جو اپنے نوکر نے اپنے گلے لی ہوئی ہے. میں نے ہر چیز چھوڑ دی ہے لیکن حالات اپنے مشکل کر دیے ہیں، لیکن عقیدے میں سمجھوتا نہیں کیا. وہی عقیدہ آج تمہارے سامنے پھر پڑھنے لگا ہوں. اگر اس دور میں بھی کوئی اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوتا تو نبی کو مشورہ دے دیتا، یا رسول اللہ مکے کا امن خراب ہو جائے گا، کمیونٹی آپس میں اچھے ماحول میں رہ رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ماحول